زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروریاتی دین میں سے ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر نہ اللہ پر ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ قرآن مقدس پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا تو انہیں نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، کچھ ظاہر ہیں، کچھ باطن ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ جو مخلوق عام انسانوں کو نظر نہیں آتی ان میں جنات بھی ہے، جنات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور ہم انسانوں کی طرح باقاعدہ ان کا بھی ایک وجود حقیقی ہے، یہ کوئی وہمی یا خیالی باتیں نہیں ہیں، ان کا بھی باقاعدہ وجود ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، ان کے کاموں کا ذکر فرمایا۔ لہذا فرشتوں کی طرح جناتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی یہ ماننا ضروری ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں۔ جنات کو اللہ نے آگ کے شعلے سے، بے دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا ہے اور ان کا وجود حقیقی ہے۔ اگر کسی کے سارے عقیدے صحیح ہوں اور کوئی جنات کا وجود نہ مانے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، چونکہ وہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جنات کا وجود تو مانتا ہے مگر وہ یہ کہتا ہے کہ جنات مخلوق نہیں ہیں، جنات کا معنی برائیاں، بد اخلاقیاں، برے کردار، تو بری صفت کو اور برائیوں کو یا بدی کی قوت اور طاقت کو جنات یا جن کہا جاتا ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، تو ایسا انسان بھی مسلمان نہیں ہے، یہ کلمہ بھی کفر ہے۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اچھائی کی صفت، اچھائی کی طاقت و قوت کو فرشتہ کہا جاتا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح یہ کہنا جنات کے بارے میں کہ بدی کی قوت اور طاقت کو جن کہا جاتا ہے۔ جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اور ایک مقام میں فرمایا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، یہ تو مشہور آیت کریمہ سورہ رحمان کی ہے، آپ سنتے ہوں گے بارہا، کہ جن کو خالص پیور آگ سے پیدا فرمایا، بغیر دھوئیں کی آگ سے اللہ نے پیدا فرمایا، تو جن کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے اور فرشتوں کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جناتوں کا وجود پہلے ہے کہ انسانوں کا وجود پہلے ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر انسانوں کی آبادی سے ہزاروں سال پہلے جنات آباد تھے، تو جناتوں کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے، اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں دنیا میں رہا کرتے تھے۔ جب ان کے درمیان فساد عام ہوا، قتل و غارت گری عام ہو گئی، بہت زیادہ شر اور برائیوں کو انہوں نے پھیلایا، تو پھر ان کو باقاعدہ ختم کیا گیا۔ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے اللہ نے جناتوں کو ختم کیا، ایک جنات باقی بچا تھا، باقی سب مار دیے گئے تھے، اسی کا نام ہے ابلیس۔ یہ بچہ تھا اس وقت، اور پھر جب اس کے ماں باپ اور تمام قبیلے خاندان والے بڑے بڑے سرکش شیطان سے مارے گئے اور یہ باقی بچا، تو یہ فرشتوں کے درمیان میں رہا، فرشتوں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، فرشتوں کے درمیان میں رہا، تو پھر اس نے خوب اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جو انسان جیسوں کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، یہ تو ہم بھی روزمرہ دیکھتے ہیں۔ مگر جب اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں روح ڈالی گئی اور نور محمدی ان کی پیشانی میں چمکایا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو پھر یہ جو ہے سرکش ہو گیا اور اڑ گیا کہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا اس کو، تو اس لیے اس نے تکبر کیا،
اور کہا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ بلند ہوتی مٹی نیچے ہوتی، میرا مقام بلند ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ بس وہ مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، ملعون بارگاہ الہی ہو گیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی شیاطین جنات ہیں وہ سب اسی ابلیس کی اولاد ہیں، اور یہ شیطان انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ اب یہ کبھی بھی آپ جو ہے سروے کریں گے تو آپ کو 9 گنا زیادہ آپ یہ یاد رکھیں 9 گنا زیادہ ہے۔ انسانوں کا سروے ہوگا تو آٹومیٹک جناتوں کا بھی سروے ہو جائے گا۔ اگر یہ مان لیں آپ کہ آج دنیا میں 6 ارب انسان ہیں، تقریباً 5 ارب سے زیادہ، 6 ارب مان لیں، اب 6 ارب انسان اگر ہیں تو 6 کو آپ 9 گنا زیادہ کر دیجئے، کتنے ہو جائیں گے؟ 54 ہو جائیں گے، 44۔ تو 54 ارب جنات آج دنیا میں ہیں، چونکہ 9 گنا زیادہ ہیں، یہ کتابوں کے اندر باقاعدہ مذکور ہے۔ اب جناتوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ جو جنات مسلمان ہو جائیں ہیں، بہت سے جنات مسلمان ہیں وہ اچھے ہیں کہے جاتے ہیں، پھر مسلمانوں میں بھی بہت نیک صالح پرہیزگار متقی ہیں، کچھ فاسق و فاجر ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ جیسے انسانوں میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ جو مومن ہیں سب اچھے نہیں، کچھ بہت اچھے نیک صالح آپ لوگوں جیسے پرہیزگار متقی، کچھ سرکش ہیں، رمضان میں بھی کھاتے پیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ ویسے شیطانوں میں بھی ہیں۔ تو جو مسلمان ہو جائیں پھر ان کو شیطان نہیں کہا جاتا۔ شیطان تو وہی ہیں جو کافر ہوں، سرکش ہوں، خبیث ہوں، اور جو جنات مسلمان ہو جاتے ہیں پھر وہ جنات ہوتے ہیں، ان کو شیطان نہیں کہا جاتا ہے۔ ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ جس طرح انسان احکام شرعیہ کے مکلف ہیں، انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، پیغمبروں پر ایمان لائے، جنت دوزخ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، اسی طرح جناتوں پر بھی فرض ہے کوئی ایمان لائے۔ کچھ ایمان لائے، کچھ ایمان نہیں لائے۔ قرآن مقدس میں 29ویں پارے کے اندر باقاعدہ ایک صورت ہے، سورۃ الجن، جناتوں کے نام پر ہی صورت ہے۔ اس میں جناتوں کے بارے میں تفصیلات کچھ ہیں، اور جناتوں نے قرآن کریم سننے کے بعد آپس میں جو گفتگو کی تھی، اس گفتگو کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اور ایک امام گزرے ہمارے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے پائے کے امام گزرے، ہر فن میں ان کی کتابیں 500 کتابیں تقریباً لکھی انہوں نے۔ میں ان کا بابا ذکر کرتا ہوں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ شافعی تھے۔ ان کی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، عربی میں کتاب ہے، میں عربی میں نام بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ نام ہی اس کا عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، جناتوں کے احکام۔ آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے اردو PDF فائل آپ کو جناتوں کے احکام آپ کو مل جائے، اصل میں وہ عربی میں ہے، اس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان۔ بہت کئی سال پہلے جب میں پڑھتا تھا، یہ 2005 کی بات ہے، اور لائبریری میں جامعہ اشرفیہ کے میں نے اس کو جا کے مطالعہ کیا تھا۔ بڑی زبردست کتاب، جناتوں کے بارے میں بڑی زبردست معلومات اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کو جناتوں کے بارے میں معلومات رکھنے کی دلچسپی ہے تو اس کتاب کو پڑھیں آپ، مکمل طریقے سے حضرت نے جناتوں کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ بہرحال جنات کو اللہ نے بڑی طاقت و قوت سے نوازا ہے۔ یہ عام طور سے بہت سے جنات سانپوں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، بہت سے جنات سفر کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، بہت سے جنگلوں میں رہتے ہیں، بہت سے انسانوں کے ساتھ شیطان رہتے ہیں۔ جو انسانوں کے ساتھ شیطان رہتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے، اور ایک شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، ہر شخص کا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو حمزات کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ملعون خبیث قسم کا انسان ہوتا ہے اور بڑا سرکش ہوتا ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی یہ کبھی کبھی کسی کو نظر آتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں مشہور کے فلاں کی چڑیل کو میں نے دیکھا، روح کو دیکھا، بھوت کو دیکھا، تو اصل میں جو حمزاد ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے۔ مرنے والا تو اپنے ٹھکانے چلا گیا عالم برزخ میں، اس کا حمزاد کسی کو دکھ جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے فلاں کی بھوت کو دیکھا، یا فلاں عورت کی چڑیل کو ہم نے دیکھا۔ وہ چڑیل و بھوت نہیں، وہ حمزاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑا سرکش ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، خود حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک جو بیان کی حضور نے، کہ ہر شخص کا حمزاد اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ابلیس شیطان۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ جب پیدا ہوئے تو کیا تو اس وقت بھی ایک قرین من الجن، ایک جنات پیدا ہوا تھا؟ کہا ہاں۔ فاسلم، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے حضور کو خصوصیت عطا فرمائی تھی
کہ جس حمزات کے اندر ایمان لانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ملعون ابدی اس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی حضور کی صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ تو بولیں کم سے کم، کیسے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی حدیث پاک میں نے پڑھی کہ وہ حمزات جس کے اندر مسلمان ہونے کی لیاقت ہی نہیں ہے، اور حضور کے ساتھ حضور کی صحبت کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح کی کئی روایتیں آپ کو ملیں گی جناتوں کے بارے میں۔ ایک جناتوں کی قسم عفریت۔ عفریت یہ جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، اٹھا کے کہیں اور پھینک دیتے ہیں، کسی انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، مارتے ہیں کبھی کسی کو، سامان توڑ پھوڑ دیتے ہیں، خزانے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یہ سرکش جناتوں کی قسم ہے۔ ان کو عفریت، یہ عام طور سے جنگلوں میں رہتے ہیں، کبھی آبادی میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو نظر بھی آ جاتے ہیں یہ، اور موقع پاتے تو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو عفریت کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی سرکش خبیث جن، یہ بھی جناتوں کی قسم ہے۔ تو تین قسمیں ہم نے بیان کر دی، عامر، حمزات جس کو قرین من الجن کہا جاتا ہے، اور پھر ایک عفریت۔ جنات کھاتے پیتے بھی ہیں انسانوں کی طرح، البتہ جس طرح اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہر طرح کے مرغن غذائیں، طرح طرح کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جناتوں کی جو غذا ہے وہ ہڈی کے اندر ہے اور گوبر کے اندر ہے، وہ لید گوبر جس کو جو جانور کرتے ہیں، اور جنات جب کھانا چاہتے ہیں اپنا کھانا تو کسی ہڈی کو اٹھاتے تو اس ہڈی میں اللہ گوشت پیدا فرما دیتا ہے، بھنا ہوا گوشت، تو اس ہڈی کے ذریعے سے وہ گوشت کھا لیتے ہیں۔ اور جب وہ غلہ وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو کسی جانور کا گوبر اٹھاتے ہیں تو اس گوبر میں اللہ ان کے لیے دانے پیدا فرماتا ہے، وہ گوبر جس غلے سے تیار کیا ہوا ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ان کو اس میں وہ دانے مل جاتے ہیں، ان کو غلہ نصیب ہو جاتا ہے، تو اس انداز میں وہ کھاتے ہیں۔ اس لیے بعض روایتوں میں آیا کہ ہڈی سے استنجا پیشاب نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ ہڈی ناپاک، ہڈی جو ہے نقصان دہ، اس میں نوک ہوتی ہے، وہ زخمی کر سکتی ہے آلے کو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جناتوں کی غذا ہے، اور پھر انسان جو کھانا کھاتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر جنات بھی انسان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مسلمان جنات بہت سے مسلمانوں کے قیدوں میں ہوتے ہیں، اور وہ وظیفوں کے ذریعے سے قیدی بنا لیتے ہیں جناتوں کو، تو یہ صحیح نہیں، قیدی نہیں ہوتے کسی کے بھی، البتہ یہ ہے کہ تابع فرما بردار ہو جاتے ہیں، بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو قیدی کہنا صحیح نہیں، جیسا کہ بعض عامل لوگ کہہ دیتے کہ ہمارے قید میں اتنے جنات ہیں، ہماری قید میں اتنے لاکھ جنات ہیں، وہ سب ڈھکوسلے بازی ہیں، قید نہیں ہوتے، وہ مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی معاملہ ہے۔ تو بہرحال جنات کے بارے میں جو بنیادی اسلامی عقیدہ وہ یہ ہے کہ جنات باقاعدہ مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے جناتوں کے وجود کو ماننا اور دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Terus kok.